اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی ڈرمیٹک اور گہری کہانی میں اتریں گے جو سورہ یاسین میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک شہر، کچھ پیغمبروں اور ایک اکیلے شخص کی کہانی ہے جو سچ بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ ہم یاسین کلسٹر 2 دا میسج ان دا مارکیٹ پلیس کو ماخذ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی نیا خیال ایک قائم شدہ معاشرے سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو قصے کا آغاز ہوتا ہے، ایک شہر میں 2 پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، پھر ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا بھیجا جاتا ہے۔ لیکن شہر والوں کو جو پہلا اعتراض ہے وہ بہت عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں تم تو ہم جیسی ہی انسان ہو، یہ کوئی مذہبی دلیل تو نہیں لگتی۔ بالکل، اور یہیں سے سارا معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ان کا مسئلہ پیغام کے مواد سے نہیں ہے، مطلب ان کو مسئلہ ہے پیغام لانے والوں کی حیثیت سے۔ اچھا، وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی عہدہ نہیں۔ یہ سماجی مرتبے کا جھگڑا ہے، سچائی کی تلاش نہیں۔ صحیح۔ اور جب ان کی یہ دلیل کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ سیدھا دھمکی پر اتر آتے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ جی، یہ ایک بہت جانی پہچانی نفسیات ہے۔ جب آپ دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ایسا لگتا ہے کہ پیغمبروں کی آواز دبا دی گئی ہے تب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ شہر کے کسی دور کونے سے ایک شخص وہ بھاگتا ہوا آتا ہے۔ جی، روایات میں اس شخص کا نام حبیب النجار بتایا گیا ہے، یعنی حبیب جو بڑھئی تھا، اور یہ شناخت بہت اہم ہے۔ وہ کوئی عالم، امیر یا رہنما نہیں ہے، وہ ایک عام محنت کش ہے۔ اس کی طاقت اس کے عہدے میں نہیں، اس کی سچائی میں ہے، اور اسی لیے اس کی آواز قائم شدہ نظام کے لیے اتنی خطرناک ہے۔ اور اس کی دلیل بھی اتنی ہی سادہ اور طاقتور ہے نا؟ وہ کوئی پیچیدہ فلسفہ بیان نہیں کرتا، صرف 2 بنیادی سوالات پوچھتا ہے۔ ایک، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ اور دوسرا، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ تو خالص عقل کی بات ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، وہ بحث کو ذاتی اور آفاقی سطح پر لے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میرے اور میرے خالق کے درمیان کا معاملہ ہے، اور یہ پیغامبر بے غرض ہیں۔ اس کے منطق میں کوئی جھول نہیں، اس لیے مخالفین کے پاس تشدد کے سوا کوئی جواب نہیں بچتا۔ اور وہ اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکاتا ہے۔ لیکن قرآن جس طرح اس کی موت کو بیان کرتا ہے وہ حیران کن ہے۔ اسے ایک بے بس مقتول کے طور پر نہیں دکھایا جاتا۔ یہ اس قصے کا عروج ہے۔ جیسے ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے، اسے کہا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں قدم رکھتے ہی اس کا پہلا خیال، اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کاش میری قوم جان لیتی۔ یہ بات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک لمحہ پہلے ان لوگوں نے اسے قتل کیا، جی، اور اگلے ہی لمحے وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہے۔ اس میں غصے یا انتقام کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں۔ یہ ایمان کی وہ سطح ہے جہاں انسان اپنی ذات سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی جیت بدلے میں نہیں، بلکہ اس خواہش میں ہے کہ کاش اس کے قاتل بھی وہ سچائی دیکھ پاتے جو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمدردی کی انتہا ہے۔ یہ کہانی ظاہری سطح پر تو بہت متاثر کن ہے، لیکن اس کی ایک گہری باطنی تشریح بھی موجود ہے، جسے صوفیانہ نقطہ نظر کہا جاتا ہے۔ یہ اس پورے واقعے کو ہمارے اندر کی دنیا کا ڈرامہ قرار دیتی ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت زاویہ ہے۔ اس تشریح کے مطابق وہ شہر دراصل ہمارا اپنا نفس ہے۔ اچھا، ہماری عادتوں، خواہشات، خوف اور تعصبات کا مجموعہ، اور پیغمبر وہ الہامی خیالات، ضمیر کی آواز یا ہدایت کے لمحات ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے دل پر دستک دیتے ہیں۔ تو پھر وہ بھاگتا ہوا شخص کون ہے؟ کیا وہ بھی ہمارے اندر کی کوئی چیز ہے؟ جی، وہ ہماری فطرت سلیمہ، ہمارا حقیقی باطن ہے، جسے نفس کے شور اور شہر کی بھیڑ نے کہیں کونے میں دھکیل دیا ہے۔ وہ ہمارے ضمیر کی وہ آواز ہے جو سب پردے چیر کر سچائی کی حمایت میں کھڑی ہوتی ہے، اور اس کا قتل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کیسے ہم اکثر اپنی خواہشات کے ہاتھوں اپنے ہی ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہر انسان کی اندرونی کشمکش کی کہانی ہے۔ ہم سب کے اندر ایک شہر ہے، کچھ پیغمبر ہیں اور ایک دوڑتا ہوا شخص ہے، اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ آپ ضمیر کی آواز کو خاموش تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ہمدردی کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ مر کر بھی آپ کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کا مقام ہے
کہ ہم نے کب اور کہاں دوسروں کے خوف سے یا اپنی راحت کی خاطر سچائی سے منہ موڑا، کہاں ہم نے خاموشی کو حکمت کا نام دے دیا۔ تو آخری سوچ جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہے وہ یہ کہ سچائی کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ثابت قدمی کی ہوتی ہے۔ ہمت کے لیے ہجوم نہیں، ضمیر کی آواز کافی ہے، اور غیر جانبداری کا مطلب اکثر ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اے دلوں کو پکارنے والے، ہمارے اندر کا شور اپنی یاد دہانیوں پر غالب نہ آنے دے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو دوڑتے ہیں، نہ کہ ان میں سے جو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں تلخی کے بغیر ہمت اور جیتنے کی خواہش کے بغیر سچائی عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو دوسروں کی ہدایت کا خواہش مند بنا، چاہے وہ ہماری بات کو رد ہی کیوں نہ کر دیں۔ آمین۔ یہ میر علی شاہ کی تالیف ہے، جو قرآن کی حکمت سے جینا پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک طالب علم کی حیثیت سے شکر گزاری کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں۔